کا پیغمبر شافی روز جزا، ساقی کوثر، قاسم جنت، قاسم نعمت بنا کر پیدا فرمایا۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک شعبان المعظم کا عظمت والا ماہ مبارک چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کی 2 تاریخ کو فقیہ اول امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 150 ہجری میں اس دنیا سے کوچ فرمائے، یعنی پردہ فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، میں یہ چاہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر کچھ گوشوں پر روشنی ہم سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ہم کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عارف باللہ، ایک ولی اللہ، ایک عالم جلیل، ایک صوفی باصفا، ایک فقیہ اعظم کا نام ہے، اور جو 80 ہجری میں پیدا ہوئے کوفہ شہر میں، لیکن ان کی پیدائش سے پہلے پیارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سرزمین پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شہر کے تھے، کوفہ کے فارس کے رہنے والے۔ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آقا علیہ السلام صحابہ سے ارشاد فرمائے، میرے صحابیوں، اگر علم، ایک روایت میں علم ہے، ایک روایت میں دین ہے، ایک روایت میں اسلام ہے۔ آقا فرماتے علم دین اگر ثریا ستارے پہ بھی چلا جائے تو فارس کا ایک شخص آنے والا ہے ان کے شہر سے، فارس سے، وہ علم دین کو اور دین اسلام کو وہاں سے لے کے آگے زمین پہ نافذ کر دے گا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ تھا، اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے، ایک فقیہ شیطان پر ایسا بھاری ہے جیسے 1000 عابد پر بھاری رہتے ہیں، ایک فقیہ۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے، اگر ایک فقیہ اگر فقہ کے مسائل میں اگر اس سے کچھ اجتہادی غلطی ہو جائے تو 1 نیکی ملتی ہے، اگر مسئلہ صحیح صادر کر دے تو 2 نیکیاں ملتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان علمی گھرانہ تھا، آپ کا خاندان صوفیوں کا گھرانہ تھا۔ آپ کے والد بزرگوار آپ کو ابتدائی تعلیم سے آراستہ فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 16 سال کی عمر میں تھا، ماخولات و منخولات کی تعلیم کے ساتھ حفظ قرآن سے میں فیضیاب ہو گیا تھا۔ تو والد بزرگوار کے ساتھ 16 سال کی عمر میں حج بیت اللہ کے شرف سے مشرف ہوا۔ میں جب حج بیت اللہ کے لیے گیا تو کعبۃ اللہ میں حتیم کے پاس کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد نورانی قافلہ ہے۔ اپنے والد بزرگوار سے عرض کرتے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ بابا جان وہ کون ہے؟ تو ان کے والد بزرگوار فرماتے ہیں، بیٹے وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول اللہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ مجلس میں جاتے ہیں اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث سماعت فرماتے ہیں، ڈائریکٹ حضور سے روایت لیتے ہیں، یعنی حضور کی روایت بیچ میں صرف ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ روایت لے رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ تابعی ہے، صرف انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر 4 صحابہ، یعنی 4 صحابہ سے آپ کی ملاقات ہے اور ان سے حدیث اخذ فرمایا۔ اتنے قریب کے زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ایسے شہر کوفہ میں تشریف لائے جو شہر 70 بدری صحابہ کا مسکن رہ چکا، اور 800 سے زائد صحابہ جو بیعت رضوان میں حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کیے 6 ہجری کو، وہ بیعت کرنے والے 800 صحابہ یا 700 صحابہ کا مسکن رہا کوفہ۔ وہاں پہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں 1200 سال سے کتابیں لکھی جا رہی ہے، قیامت تک لکھی جائے گی، ختم نہیں ہوگا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں اختصار سے یہی آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فقہ کے موجد ہے، فقہ کا آغاز فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ 500 آیتیں لیے قرآن کی جو مسائل سے متعلق ہے، اور 3000 احادیث لیے جو مسائل سے متعلق ہے، 1000 حافظ حدیث اور 100 سے زائد فقیوں کو لے کے ایک بہت بڑی پارلیمنٹ بنائے۔ اس کے اندر مسائل کو استنباط کرنے کے لیے 1 مہینے تک بحث ہوتی، جہاں پہ سب متفق ہوتے مسئلے پہ، تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے یہ مسئلے کو قلم بند کر لیا جائے۔
ایسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حدیث کا نچوڑ نکال کر 80,000 مسائل امت محمدیہ کو آسانی سے فراہم فرما دیے۔ تو عزیزان گرامی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 مشہور شاگرد ہیں، حضرت امام ابو یوسف، امام ظفر اور امام محمد۔ ایسے تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ کو 4,000 اساتذہ سے علم حاصل فرمائے اور صحابہ سے علم حاصل فرمائے، تابعین سے علم حاصل فرمائے، اور حضور پاک علیہ السلام کی آل حضرت امام باقر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ راست علم حاصل فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد حضرت امام ابو یوسف اپنے استاد محترم سے سوال کرتے ہیں کہ حضور، امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد حضرت امام ابو یوسف اپنے استاد محترم سے سوال کرتے ہیں کہ حضور، آپ 80,000 مسائل قرآن حدیث کا نچوڑ ہیروں کی شکل میں امت محمدیہ قیامت تک دے دیے، اور کئی لاکھ فتوے آپ ارشاد فرما دیے، لکھ دیے، تحریر فرما دیے، کبھی خطا ہوئی آپ کو کوئی فتوے میں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ہاں بیٹے، ایک مرتبہ خطا ہو گئی، اس کا احساس ہے اور قیامت تک رہے گا۔ بولے کیا خطا ہوئی حضور؟ ابھی میں نے خطبے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کیا، فقیہ سے اگر ایک غلطی ہو گئی مسئلے میں تو 1 نیکی ملتی، اگر صحیح مسئلہ صادر ہوا تو 2 نیکیاں ملتے، لیکن عوام کیا کہتی، ارے بھائی مفتی صاحب غلطی کر دی، ارے فلاں غلطی کر دیے۔ آقا فرماتے فقیہ اگر اجتہاد کر کے اگر اجتہادی غلطی کرتا ہے تو 1 نیکی ملتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے شاگرد امام ابو یوسف سے فرماتے، بیٹے ایک غلطی ہوئی تھی، وہ غلطی یہ ہے کہ میں کہیں سفر کے لیے تشریف لے جا رہا تھا، ایک شخص کوفہ سے دوڑتا ہوا میری خدمت میں حاضر ہوا بغداد سے، آنکھیں اس کہنے لگا، حضور ایک خاتون کا انتقال ہو گیا اور ان کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے، کیا حکم ہے، نکال لینا کیا؟ تو میں بلا سوچے سمجھے اجازت دے دیا کہ نکال لو بچے کو اگر حرکت کر رہا ہے تو۔ بعد میں افسوس ہوا کہ ایک میت کو میں تکلیف پہنچایا جس کے اوپر مکھی بیٹھنے سے منع کیا گیا، جس کے اوپر کوئی تکلیف ڈالنے والی چیز ایک ذرہ بھی ڈالنے سے منع کیا گیا، لیکن میں ان کو ایک میت کو پیٹ چاک کارنے کا حکم دے دیا، مجھ سے خطا کی غلطی ہے آج تک، اور وہ احساس قیامت تک رہے گا۔ امام ابو یوسف عرض کرتے، حضور یہ خطا نہیں ہے، آپ افسوس مت کیجئے، وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا، ابو یوسف ہی تھا ماں کے بطن میں۔ آپ کی خطا سے ایک علم کا پہاڑ جو آپ کا شاگرد ابو یوسف، اگر آپ خطا نہیں کرتے تو دنیا میں آنے سے پہلے دفن ہو جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے فقیہ اعظم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں، میرے والد اور والدہ دونوں کا سایہ اٹھا لیا گیا تھا، تو میرے گھر کی 20 سال تک کفالت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے۔ اور فقہا فرماتے، امام اعظم ابو حنیفہ جب کسی کو کچھ راشن دیتے، کچھ اناج دیتے تو لوگ ان کا شکریہ ادا کرتے، تو آپ فرماتے میرا شکریہ مت ادا کرو، اللہ کا شکر گزار، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ نے میرے ذریعے تمہارے رزق پہنچایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی دشمن کی بھی چغلی نہیں فرمائے۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے احباب میں کوئی شخص چغلی کیا، بلکہ معلوم ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحائف بھیجائے۔ وہ شرمندہ ہو کے بولے کہ میں آپ کی چغلی کیا، آپ مجھے تحفہ بھیجائے۔ آپ فرماتے، ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چغل جب چغلی کرتا ہے تو اپنے اس کے نیکیاں چغلی کرنے والے کے نام اعمال میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، تو آپ کے نیکیاں میرے نام اعمال میں آ گئے، اس لیے میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، نظر قبول فرمائیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں امام اعظم کے ساتھ تھا، جا رہا تھا کہیں، دیکھا ایک شخص اچانک چھپ گیا بھاگتے جا کر۔ امام اعظم دوڑتے ہوئے قدم تیز بڑھا کے اس کو روکے اور بلانے لگائے۔ جب وہ قریب آیا تو امام اعظم دریافت فرمائے، بیٹے کیوں بھاگے مجھے دیکھ کے؟ تو کہنے لگا، میں 4000 دینار آپ کا مقروض ہوں، وعدے پہ وعدہ کر لیا، شرمندگی سے منہ چھپا رہا تھا۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا منہ نہیں چھپانا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، مخلوق سے نہیں، میں تمہارا قرض معاف کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں آج مدفون ہے، اس مقام پر 7000 مرتبہ قرآن مجید ختم فرمائے۔ امام اعظم کے تقوی کا یہ حال ہے، 30 سال تک لگاتار روزے رہے،
30 سال تک رات میں 1 رکعت میں مکمل قرآن ختم فرمائے۔ امام اعظم وہ عظیم شخصیت کا نام ہے جو کعبۃ اللہ کے اندر 1 رکعت میں قرآن مجید ختم فرمائے۔ امام اعظم وہ عظیم شخصیت کا نام ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت کا نام ہے جتنے فقہائے کرام ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، جتنے فقہائے کرام ہیں، سارے کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے استاد ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے مربی ہے۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ نہ ہوتے تو دین اور اسلام کے کنایات اور جزویات کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل تھا۔ عزیزان گرامی، آج لوگ بخاری کہتے کوئی غیر مقلدین، یہ غیر مقلد کس کو کہتے؟ ان کے 4 یا 5 نام ہے دنیا کے اندر جینے کے، جیسا منافق کے 2 نام ہے نا، ایک چہرہ اسلام کی طرف آتا ہے، ایک چہرہ کفر کی طرف آتا ہے، 2 منہ کے سانپ کو منافق کہتے۔ لیکن یہ جو اہل حدیث ہوتے ہیں ان کے 4 نام ہیں۔ سعودی عرب میں کہتے محمدی کہتے، اور یہاں کیا کہتے؟ غیر مقلد، اور بعض جگہ کہتے اہل حدیث، بعض جگہ کیا کہتے ہیں؟ اہل سنہ ہے بولتے، اہل سنت ہے بولتے۔ تو گویا یہ 4-5 نام سے جانے جاتے دنیا کے اندر۔ تو یہ لوگ غیر مقلد ہے، یہ لوگ کہتے ہم تقلید نہیں کرتے۔ آپ اندازہ کریے تقلید کہتے کسے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80,000 مسائل کا استنباط فرمائے، لیکن آپ فرماتے ایک میرا مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف بتا دو، میں تقلید چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں اجتہاد چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے سارے مسائل قرآن حدیث سے استنباط ہے، کوئی مسئلہ قرآن حدیث سے نہیں ٹکراتا۔ یہ لوگ کہتے ہم تقلید نہیں کرتے، تو پھر عمل کیسا کرتے؟ عزیزان گرامی، گویا اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ کھانا ہے دوپہر کا، وہ لوگ کہتے ہیں نہ ہم کھانا پکائیں گے اور نہ کھانے کے آئٹم تیار کریں گے، نہ کھانا بنانے کے اسباب تیار کریں گے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن کھانا ضرور کھائیں گے، یعنی عمل ضرور کریں گے شریعت پہ۔ تو گویا کھانا تو کھا رہے ہیں لیکن چوری کر کے کھا رہے ہیں، فقہ پہ عمل ضرور۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین افضلین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعلموا ان اللہ مع المتقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے بندو، الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک رجب المرجب کا عظمت والا، شان والا، عرفت والا ماہ مبارک کی نورانی ساعتیں چل رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اس ماہ مبارک کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ حرمت والے 4 مہینوں میں یہ ماہ مبارک بھی حرمت والا ہے۔ جیسے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 ایک ساتھ حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ رجب المرجب کا بھی حرمت والا ماہ مبارک ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ عزیزان گرامی، اس ماہ مبارک کی فضیلت انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے سماعت فرمائیں گے، لیکن آج 3 تاریخ رجب المرجب کی، آنے والے 2 دن کے بعد یعنی جمعرات کے دن 6 تاریخ ہے۔ ہندوستان کے لوگ جانتے ہیں کہ دیار ہند میں ہمارا مقدس سنوارنے والی شخصیت کو حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطائے رسول بنا کر، ہند الولی بنا کر، ہم گناہ گاروں کے خواجہ بنا کر، ولی اللہ کی شکل میں ہمارا مقدس سنوارنے کے لیے غریب نواز کا انتخاب فرمائے۔ عزیزان گرامی، اولیاء اللہ کا ذکر رحمتوں کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمائے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک ایسے ولی کامل کا ذکر
ذکر مختصراً سماعت فرمائیں گے جن کو دنیا محسن اعظم کے نام سے جاتی ہے، بالخصوص ایشیا کے مسلمانوں کے لیے تو محسن اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں غریب نواز۔ عزیزان گرامی، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی اور حسینی سادات ہے۔ آپ کی والد بزرگوار حضرت سیدنا امام غیاث الدین قبلہ رحمۃ اللہ علیہ امام حسین کی اولاد ہے، اور آپ کی والد ماجدہ بی بی ماہ نور حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد ہے۔ عزیزان گرامی، جتنے سادات اکرام میں اولیاء اللہ ہے وہ حسنی ہے یا حسینی ہے، لیکن غریب نواز اور حضرت سیدنا غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو نجیب الطرفین حسنی اور حسینی سادات ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ معین الدین حسن نام رکھتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں میری ابتدائی تعلیم والد بزرگوار کے ہاتھ پہ ہوئی اور والد ماجدہ کے ہاتھ پہ ہوئی، کیونکہ ہماری طرح والدین نہیں تھے، ان کے والدین بھی باصلاحیت، باتقوا اور علم کے پیکر سے آراستہ تھے۔ عزیزان گرامی، یقیناً ماں باپ کے اندر اگر علم رہتا ہے، ماں باپ کے اندر تقویٰ رہتا ہے تو اولاد کو متقی بناتے ہیں۔ ماں باپ اگر عالم دین ہے تو اولاد کو بھی علم کی نورانی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں میری والد ماجدہ ابتدائی تعلیم سے مجھے آراستہ فرما دیے، میں اعلیٰ تعلیم کے لیے حضرت علامہ مولانا شرف الدین قبلہ علیہ رحمہ کے پاس زانو تلمس طے کیا تو وہ مجھے 9 مہینے کے اندر حافظ بنا دیے۔ گویا غریب نواز 9 سال کی عمر میں مکمل حافظ قرآن بن گئے، معقولات و منقولات کی تعلیم حاصل فرما لیے۔ اتنے میں آپ 14 سال کے کچھ تھے، آپ کے والد بزرگوار کا سایہ آپ سے اٹھا لیا گیا، یعنی والد بزرگوار دنیا سے پردہ فرما لیے۔ تو آپ کے والد ماجدہ فرماتے ہیں کہ بیٹے یہ 2 پنچکی اور 2 باغ ترکے میں آئے ہیں، آپ 2 بھائی ہیں، یہ آپ کے لیے پنچکی میراث میں اور یہ 1 باغ میراث میں ہے، اس سے آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے، گزار لینا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں باغ کی نگہبانی نگہداشت کر رہا تھا اور پنچکی میرے ترکے میں آئی تھی، میں اس کی حفاظت کر رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں پہلے سے ہی میرے اندر علم کی مایانہ دولت تھی، قرآن کی دولت تھی، حدیث کی دولت تھی، اور میں خود آل نبی ہوں، حضرت علی مولا کائنات کی اولاد ہوں۔ میرے دل میں دنیا نہیں تھی، میرے دل میں تن من دھن میں نوری نور تھا، لیکن ایک ولی اللہ میں باغ کی نگہداشت کر رہا تھا، آئے دستک دیے تو میں ان کو اندر بلا کے ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھا کے بعد اب ان کی خدمت میں انگور کا خوشہ پیش کر کے ٹھہر گیا۔ وہ دیکھے یہ مہمان نواز کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ یقیناً حضور پاک علیہ السلام کا چہیتا ہے اور حضور پاک علیہ السلام کا نورانی بیٹا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ انگور نوش فرمائے اور بے شمار دعاؤں سے غریب نواز کو نوازے، اس کے بعد اپنے بستے میں سے ایک ٹکڑا روٹی کا نکالے اور غریب نواز کو عنایت فرما دیے۔ تو گویا روایتوں میں ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ چبا کر دے دیے یا اپنے بستے کے فیوض و برکات سے اپنا ہاتھ لگا کر غریب نواز کو عطا فرما دیے۔ تو غریب نواز فرماتے ہیں جیسے وہ ولی اللہ حضرت ابراہیم خندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا ٹکڑا دیا ہوا میرے حلق کے نیچے آیا تو میرے اندر کی دنیا بدل دیا، اب مجھے دنیا سے کوئی سروکاری نہیں رہی، اب میرا سارا معاملہ آخرت اور اللہ کی رضا کے لیے لگ گیا۔ تو میں اپنے سنجر کے تاجروں کو بلا کے پنچکی اور باغ دونوں فروخت کر دیے۔ کہنے والوں نے کہا کہ خواجہ معین الدین یہ تمہاری زندگی کا سرمایہ ہے، اس سے تم کو زندگی چلانا ہے اور زندگی نہیں معلوم کتنے سال تک ہے۔ غریب نواز قریب 100 سال کے قریب تک زندے رہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 530 ہجری میں پیدا ہوئے اور 627 ہجری میں دنیا سے کوچ فرمائے۔ تو عزیزان گرامی 90 سے زیادہ سال کی عمر غریب نواز پائے۔ تو لوگ کہے کہ بڑی عمر ہے، یہ زندگی کا سرمایہ ہے، جیسے ہم کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے زندگی کے لیے کچھ جمع کر کے رکھو پونجی، نہیں معلوم آنے والا وقت کیسا ہے۔ لیکن اللہ والے یہ سوچتے ہیں آنے والا وقت جو وقت کا خالق ہے وہ اچھا کر دے گا، کیونکہ ہم خالق کو راضی کر رہے ہیں۔ غریب نواز سارا باغ اور پنچکی بیچ کر اپنے سنجر کے غربا کو بلا کر سارا مال خیرات کر دیے، ایک بھی اپنے پاس نہیں رکھے، جو شام تک کے لیے کھانے کا انتظام تھا وہ رکھ لیے، باقی کا سب اللہ کی مخلوق میں خیرات کر دیے۔ جب سے آپ کا لقب غریب نواز ہے، یعنی عمل ضرور کریں گے شریعت پہ، تو گویا کھانا تو کھا رہے ہیں لیکن چوری کر کے کھا رہے ہیں، فقہ پہ عمل ضرور کر رہے لیکن چوری کر کے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں ہم حنفی شافعی حنبلی نہیں ہیں، ہم ڈائریکٹ حضور کو مانتے۔ ارے حضور کے جو مسائل حدیث کون پہنچائے تم تک؟
صحابہ سے کون لیے؟ تابعین سے کون لیے؟ تبع تابعین. ان سے کون لیے؟ مجتہدین. ان سے کون لیے؟ محدثین. ان سے کون لیے؟ فقہاء کرام. تو امام اعظم ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، تابعی ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد مکی بن ابراہیم رضی اللہ عنہ، ان کے شاگرد امام بخاری ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں بخاری کو مانتے، تو بخاری کی حدیث، بخاری کے اندر حدیث کس کی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد مکی بن ابراہیم کی ہے. تو گویا امام بخاری کے دادا و استاد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. تو عزیزان گرامی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فقیہ، ایک عارف باللہ، ایک ولی اللہ، ایک حضور پاک علیہ السلام کے چہیتے، اور آقا علیہ السلام کے دین کو، اسلام کو آسانی کے ساتھ بنا کے امت کو عطا فرما دیے، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں. اس شخصیت کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ